لوگوں کے لیے جہنم کی وعیدیں اور سخت عذاب کی وعیدیں بھی بیان فرمائیں۔ پھر بعض آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص ادب و احترام کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ کہیں رب کائنات نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا بھی منع ہے۔ کہیں رب کائنات نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فرما کر حضور کے کسی بھی عمل سے پہلے کوئی عمل کوئی کام کرنے سے منع فرمایا۔ کہیں اللہ رب العزت نے لا تقولوا راعنا فرما کر ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی منع فرمایا کہ جن الفاظ کے استعمال میں بارگاہ رسالت میں توہین و گستاخی کا ذرہ برابر بھی شک یا شائبہ موجود ہو۔ کہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت آپ علیہ السلام کا ادب و احترام اس انداز میں بھی بیان فرمایا کہ رب کائنات نے حضور کے مبارک دروازے پر آپ حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کو آواز دینے سے بھی منع فرمایا۔ دروازے کو بجانے سے اور حضور کو دروازہ بجا کر باہر بلانے سے بھی رب نے منع فرمایا، اور یہ واضح فرمایا کہ اگر لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے رہ کر آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ تمام تر آیات، یہ تمام تر احکام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے طریقے بتاتے ہوئے نازل فرمائے، اور بالعموم ایک حکم ہمارے لیے نازل فرما دیا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ہم نے اپنا محبوب تمہیں اس لیے عطا کیا تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ہمارے محبوب پر ایمان لاؤ، اور ان کی عزت کرو اور ان کی توقیر کرو۔ گویا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا مقصد جو ذمہ داریاں حضور کو دی گئی وہ تو حضور نے بہترین طریقے سے نبھائی ہیں، اور حضور کے حوالے سے جو ذمہ داریاں اس امت کو دی گئی، امت ایک طویل عرصے سے ان ذمہ داریوں کے نبھانے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور وہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ علیہ السلام کی حرمت کی حفاظت کرنا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو، یا غالباً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں جب سعد بن ربیع کو تلاش کرتا ہوا لاشوں میں، جسموں میں، شہیدوں میں انہیں تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ کافی دور ایک فاصلے پر مجھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ زمین پر گرے ہوئے نظر آئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر 70 سے زائد زخم ہیں، اور حالت یہ ہے کہ سانس اکھڑ چکی ہے، کسی بھی لمحے میں آپ کی روح پرواز کر جانے والی ہے۔ حضور نے حضرت سعد سے فرمایا تھا، حضرت زید سے فرمایا تھا کہ سعد کو تلاش کرو اور اسے میرا سلام کہنا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے جب سعد رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھا تو میں نے ان تک نبی کریم علیہ السلام کا سلام پہنچایا، اور میں نے یہ کہا کہ اے سعد مبارک ہو، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس حالت میں کہ جس وقت سانس اکھڑنے کو ہے، دم کسی بھی لمحے ٹوٹنے کو ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسکرائے اور جواب فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور پھر فرمانے لگے کہ اپنی قوم کو میرا سلام پہنچانا، اور اپنی قوم سے یہ کہنا کہ ان سعد یقول لکم،
کہ بے شک 7 دن سے تمہیں یہ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی ایک مسلمان کی بھی ایک آنکھ بھی اگر باقی رہے اور نبی کریم علیہ السلام کی عزت و حرمت محفوظ نہ رہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ پیغام تھا کہ جو غزوہ احد کے میدان میں شہادت کے عین وقت حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کو دے گئے ہیں کہ اس امت کی ایک بھی آنکھ زندہ رہے، یعنی ایک بھی شخص اس امت کا، ایک بھی فرد اس امت کا زندہ رہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر آنچ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک شخص کا یہ عذر بھی قبول نہیں کرے گا کہ میں اکیلا تھا، میں دنیا میں حضور کی عزت کے اور ناموس کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ تو ناموس رسالت اور حرمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ایک حساس ترین معاملہ ہے، ایک ایسا حساس ترین معاملہ کہ جس پر دنیا بھر کے مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ جس حساس معاملے کو مغرب نے، دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی کمزور رگ سمجھ کر بار بار حملے کرنا شروع کر دیے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمزور رگ پر حملہ کیا جاتا رہے تو بالآخر یہ ضرور ہوگا کہ یہ رگ دب جائے یا یہ رگ کٹ جائے اور مسلمان کسی بھی طور پر ری ایکشن دینا چھوڑ دیں۔ اور وہ دن کہ جس دن مسلمانوں نے ناموس رسالت کی پامالی پر کسی بھی قسم کا ری ایکشن دینا چھوڑ دیا، وہ دن مسلمانوں کی تباہی کا، مسلمانوں کی بربادی کا آخری دن ہوگا۔ اس دن کے بعد سے مسلمان کبھی بھی عزت کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکے گا کہ جس دن مسلمانوں میں نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پامال ہوتی رہے اور مسلمان کسی قسم کا ری ایکشن نہ دے سکے۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلام تعصب کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اسلام تمام انبیاء کو ماننے کا حکم دیتا ہے، کبھی بھی اجازت نہیں دے گا رب تعالیٰ اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کسی مسلمان کو یہ اجازت کبھی نہیں ملے گی کہ وہ عیسائیوں سے نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے بدلے کا راستہ اختیار کریں، یعنی عیسائی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کریں تو مسلمان حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ گستاخی کریں، یہ اجازت کبھی کسی مسلمان کو نہیں دی جا سکتی۔ یہودی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی ذات میں گستاخی کریں، مسلمان کو حضرت موسیٰ کی ذات میں گستاخی کرنے کی اجازت مل جائے، یہ دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا، جس سے یہ واضح ہے کہ اسلام تعصب نہیں پھیلاتا۔ اسلام تمام انبیاء کا، تمام مقتداؤں کا، اسلام ادب کرنے کا، احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی ایک مسلمان نے نبی کریم علیہ السلام پر جو ایمان رکھتا ہو، حضور سے محبت کا دم کرتا ہو، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت اس کی زندگی میں شامل ہو، لیکن اس ایک شخص نے کہ جو سر تا پاؤں نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا پیکر ہو، اس ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی گستاخی کر دی تو اسلام ایسے شخص کو اپنے دامن سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی بھی نبی، کسی بھی پیغمبر کی عزت و حرمت کی پامالی برداشت نہیں کرتا، لیکن اس کے مقابلے میں باطل بڑا تعصب پسند ہے۔ باطل کسی بھی طور پر امن پسندی نہیں چاہتا، باطل ہمیشہ متعصبانہ رویہ اپنائے رکھتا ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ ہولوکاسٹ پر بات کر کے دیکھیں، آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ آج آپ دنیا میں یہودیوں کو جو ہٹلر نے مارا، جسے یہ ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ اس پر ذرا سوشل میڈیا پہ آ کے بات کر کے دیکھیں یا میڈیا کے فارمز پر بات کر کے دیکھیں، آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ اجازت نہیں ملے گی کہ آپ ان کے کسی عقیدے کو چھیڑیں، اجازت نہیں ملے گی کہ آپ عیسائیوں کے کسی بنیادی عقیدے کو چھیڑیں، لیکن ان کا یہ رویہ کہ اپنے عقائد کے حوالے سے یہ برداشت نہ کرنا کہ ان کے جھوٹے عقائد پر بات کی جائے اور ان کے جھوٹے عقائد کو جھوٹا ثابت کیا جائے، یہ برداشت نہ کرنا، اور دوسروں کے سچے پیغمبر پر انگلیاں اٹھانا، یہ دنیا میں تعصب پھیلاتا ہے۔ یہ وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس سے آج
اگر دنیا کے امن کو خطرہ ہے تو صرف اسی ایک چیز سے خطرہ ہے۔ اگر دنیا میں جنگ کی آگ بھڑک سکتی ہے اس وقت، تو یہ ایک وہ پوائنٹ ہے کہ جس پر دنیا خاک و خون میں مل سکتی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا ہم باہر کے اپنے دیگر اسلامی ممالک کی بات کریں تو کون سا ظلم ہے کہ جو مسلمانوں پہ نہیں توڑا جا رہا؟ مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں، مسلمانوں کی اخلاق محفوظ نہیں، مسلمانوں کے بچے محفوظ نہیں، مسلمانوں کے نوجوان محفوظ نہیں۔ کون سا ایسا ظلم ہے کہ جو مسلمانوں پر اس وقت نہیں ڈھایا جا رہا، لیکن اس کے باوجود مسلمان خاموشی سے کہیں مزاحمت جاری ہے تو کہیں مسلمان خاموشی سے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ذرہ برابر بھی کہیں سے آواز نہیں اٹھتی دکھائی دیتی۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ دنوں جب انڈیا میں دو افراد نے، حکمران پارٹی کے دو افراد نے جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی تو مسلمان جو دنیا بھر میں پس رہا تھا اس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بالائے طاق رکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے لیے، آپ کی حرمت کے تحفظ کے لیے آوازیں بلند کرنا شروع کی۔ یہ وہ بنیادی مسلمانوں کے اندر کا وہ عشق ہے، یہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے کہ مغرب بار بار اس رگ کو ٹارگٹ کر کے اس رگ کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے۔ یہ رگ، یہ ہماری نس، یہ ہمارے جسم کا یوں سمجھے کہ ہماری شہرت ہے کہ جس شہرت کے ذریعے ہمارا تعلق حضور کی ذات سے جڑا ہوا ہے، کہ مسلمان اپنے اوپر ہزارہ قسم کے ظلم اور ہزارہ قسم کی بربریت برداشت کر لے گا، مسلمان اپنا آپ لٹتا دیکھ لے گا، اپنے ملک پر کمپرومائز کر جائے گا، اپنے خاندان پر، اپنی اولاد پر، اپنے مال و دولت پر کمپرومائز کر جائے گا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اگر دینی پڑے تو دے جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا تو صرف نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر نہیں کرتا۔ اور یہ انگریز کو، یہ مغرب کو یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے کہ ہم ہزارہ سال سے اس مسلمان کے دل سے اس عشق و محبت رسالت کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان کے دل سے حضور کی عزت نکل جائے، حضور کی حرمت، اس کی اہمیت اور اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں نکل جائیں۔ لیکن ہزارہ کوششوں کے باوجود آج تک مغرب اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 10 سالوں سے، یا آپ 15 سال پیچھے تک چلے جائیں، 2005 میں جب پہلی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی سرکاری سطح پر ڈنمارک میں کی گئی، یہ 2005 سے جو سلسلہ شروع ہوا یہ پھر لگاتار چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ اس قدر مستقل طور پر نہیں تھا، کبھی کبھار کہیں کہیں گستاخی ہو جاتی اور ایسے گستاخ کو واسطہ جہنم کر دیا جاتا۔ لیکن 2005 سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا یہ آج تک مستقل چلا آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ایک چیز کو بار بار ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس چیز کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، اس چیز کی اہمیت لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ کو زندگی میں پہلی بار چوٹ لگے بڑی تکلیف ہوگی، دوسری بار لگے پہلی سے تھوڑی سی کم ہوگی، 3-4 بار چوٹ لگ چکی ہو اس کے بعد پھر چوٹ لگے تو شاید معمولی سے تکلیف ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے، یہ بار بار گستاخی کے حملے کر کے، یہ بار بار نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو ٹارگٹ کر کے کہ مسلمان یہ رویوں کا عادی ہو جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ان کا کام ہے، انہیں کرنے دیا جائے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بعض نام نہاد دانشوروں کا یہ موقف ہے کہ ہم ان پر کیا قانون لاگو کریں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں، جو حضور کی نبوت کو نہیں مانتے وہ حضور کا ادب کیا کریں گے؟ اگر جو حضور کی نبوت کو نہ مانے تو اس پر اسے یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرے، تو پھر مغرب کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سے امن عالم کے علم بردار کا جو لیبل لگایا ہوا ہے یہ لیبل ہٹا دیں، یہ لیبل ہٹا دیں اور واضح کر دیں کہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد مغرب ہے کہ جو مسلمانوں کی بنیاد کو چھیڑ رہا ہے، جو مسلمانوں کو ان کی روح سے اذیت دے رہا ہے۔ جسموں سے اذیت کہاں اور کس نے نہیں دی؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا، آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک کون سا خطہ ایسا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے جسموں کو تکلیف نہ پہنچی؟ لیکن مسلمان برداشت کرتے چلے گئے۔ لیکن اب وہ دور ہے کہ جہاں مسلمانوں سے ان کی روح کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا،
آپ مسلمان کو کہیں کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی عزت پر پہرا نہ دو مر جاؤ گے، مسلمان کہے گا کہ حضور کی عزت کی خاطر مرنا قبول ہے۔ آپ مسلمان سے کہیں کہ حضور کی عزت کی بات نہ کرو، قتل کر دیے جاؤ گے، مسلمان فخر سے کہے گا کہ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اسے یہ موت کا جو شوق اس کے دل میں ہے، اس پر ابھارتی کیا چیز ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا رہی ہے کہ میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، حضور کی عزت کی خاطر مر جانا، حضور کی ناموس کی خاطر قتل کر دیا جانا میرے لیے فخر کی بات؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو پیٹھ پیچھے مسلمان کی ہمت بندھاتی ہے اور مسلمان ساری دنیا سے حضور کی عزت کی خاطر ٹکر لے سکتا ہے؟ تو وہ چیز نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے، وہ حضور کا عشق ہے۔ مسلمان لاکھ بدعمل ہو جائے، مسلمان لاکھ بد کردار ہو جائے، حضور کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے والا ہو، نمازیں جس نے کبھی نہ پڑھی ہو، جو ساری زندگی شراب پیتا رہا ہو، ساری زندگی زانی رہا ہو، لیکن جب بات ناموس رسالت کی آئے گی تو اس کی بھی روح کانپ اٹھے گی، اس کی بھی روح کانپ اٹھے گی، کیونکہ اس نے باقی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر نبی کریم علیہ السلام سے جو اس کا تعلق ہے، وہ تعلق، اس تعلق سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا، اور یہ انکار کبھی کوئی مسلمان کر بھی نہیں سکتا۔ آج کا نام نہاد دانشور مسلمانوں کے ذہنوں سے یہ خیالات ہٹانے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا نام نہاد دانشور اظہار آزادی رائے کے حوالے سے انہیں یہ آزادی دینے کو تیار ہے، مغرب کو یہ آزادی دینے کو تیار ہے کہ ان کا اخبار، ان کا میگزین، ان کا ملک وہ جو چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں چھاپے، ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ یا پھر ان کی مرضی ہے، انہیں اپنی بات کو کہنے کی آزادی حاصل ہے۔ تو میں پھر وہی کہوں گا کہ جب مغرب کو آپ اظہار آزادی رائے دے سکتے ہیں تو مسلمان کو کیوں حاصل نہیں؟ یہ حق پھر مسلمان کو بھی دیا جائے کہ مسلمان سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہولوکاسٹ کے بارے میں تحقیقات پیش کرے۔ یہ حق مسلمان کو بھی دیا جائے کہ مسلمان ان معبودان باطلہ کے خلاف، ان ہندوؤں کے خلاف کہ جن بتوں کی یہ عبادتیں کرتے ہیں، ان بتوں کے ایک ایک نام کے بت کی وہ پوری کی پوری ہسٹری کھول کے رکھ دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اگر کسی مسلمان نے یہ کام شروع کیا کہ وہ ان معبودان باطلہ کی ہسٹری کھولنے پر آیا، ان ہندوؤں کے پلے کچھ نہیں بچنے والا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں سوائے مورتیوں کے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں سوائے گائے کا پیشاب پینے کے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں سوائے بندروں کے آگے سر جھکانے کے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں سوائے سانپوں کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کے، اور سوائے چند زمین پر رگنے والی مخلوقات کی عبادت کرنے کے۔ ان ہندوؤں کے پلے کچھ بھی نہیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ٹوٹ پڑی ہیں ہم سے وہ چیز چھیننے کے لیے، دنیا کی تمام تر طاقتیں، قوتیں یہ ٹوٹ پڑی ہیں ہم پر، مسلمان پر، کہ مسلمان کے دل سے یہ احساس نکال دیا جائے، یہ عشق و محبت کی دولت مسلمان کے دل سے نکال دی جائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی ان کی اس سازش میں برابر کا شریک ہے۔ آج کا ایک آکسفورڈ سے پڑھ کے آنے والا مسلمان، مغرب میں تعلیم حاصل کرنے والا مسلمان، یا انگریز پروفیسر سے یا عیسائی پروفیسر سے تعلیم حاصل کرنے والا مسلمان نوجوان، وہ ان کی سازش میں برابر کا شریک۔ اسے احساس تک نہیں کہ یہ کس قدر حساس معاملہ، اسے احساس تک نہیں کہ یہ جو بار بار ناموس رسالت کے لیے نکلنے کی بات کی جاتی ہے، یہ ناموس رسالت کے لیے اگر لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگائی جاتی ہے، یہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، حرمت کے لیے لوگ اگر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے باہر نکل آتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ یہ قوم اس قدر بے شعور ضرور ہو چکی ہے کہ مہنگائی کے خلاف اعلان ہوتے ہی لائنوں میں لگ کے پیٹرول پمپس پر اپنے ریٹس کے بڑھنے سے پہلے اپنی ٹینکیاں فل کروا لے گی، اپنے حق کے لیے کھڑی نہ ہوگی۔ چلیں، قابل برداشت ہے، نہ کھڑے ہوں، آپ کا حق ہے، آپ اپنے حق کو اپنے ہاتھ سے ضائع کریں، کوئی کچھ نہیں پوچھنے والا، لیکن ناموس رسالت یہ وہ حق ہے کہ جو آپ کا ہمارا نہیں، یہ آپ کا ہمارا نہیں کہ جسے ہم چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ رب کا اور اس کے رسول کا حق ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نے اپنا پیغمبر تمہیں دیا ہی اسی لیے ہے کہ تم اس کی عزت کرو، ہم نے اپنا نبی دیا ہی اس لیے ہے کہ تم اس کی توقیر کرو، اور جب نبی کی توقیر اور نبی کی عزت ہی باقی نہ رہے تو بتائیں کہ پھر پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا رہا؟ پھر ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہم وہ ذمہ داری نہ نبھائیں تو پھر کل بروز قیامت
کس منہ سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں؟ کل بروز قیامت حضور کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمیں جامع کوثر پلا دیں؟ کل بروز قیامت کس منہ سے صدیق اکبر کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جن کا عمل یہ رہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اسلام لانے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں زبان سے کچھ الفاظ نکل گئے، حالت ضعیفی ہے، بوڑھے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فسکہ سکتن، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکہ سکتن، ایک زوردار گھوسا مارا، آپ کے والد زمین پر گر پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط ذکر ذالک، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا معاملہ عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابا فعلتہ، اے ابوبکر کیا واقعی میں تم نے ایسا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر لا تعود الیہ، آئندہ مت کرنا۔ یہ آئندہ مت کرنا یہ اس لیے نہیں تھا کہ گستاخ کو معاف کر دیا جائے، یہ آئندہ نہ کرنا اس لیے تھا کہ ابو قحافہ کچھ ہی دنوں کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے تھے، اور حضور اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہونے والے ہیں، تو حضور نے منع فرما دیا کہ آئندہ ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی غیرت نے اس بات کو بھی گوارا نہ کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں اس قسم کے کسی عمل کی اجازت نہ ملے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھونسے سے منع کر رہے ہیں۔ آقا کریم واللہ خدا کی قسم لو کان السیف قریبا منی، اگر میری تلوار میرے قریب ہوتی لقتلتہ، میں اپنے باپ کو قتل کر ڈالتا۔ یہ جذبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سکھایا ہوا۔ آج کا نام نہاد دانشور بیٹھ کر کہتا ہے کہ حضور کی عزت کی بات کی جائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حرمت کی بات کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ ناموس رسالت مذہب کارڈ نہیں، مذہب کی جان ہے، یہ یاد رکھیں۔ ناموس رسالت، حرمت رسالت، یہ مذہب کارڈ نہیں کہ جو چاہے استعمال کر جائے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سو نے مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن منہ کی کھائی۔ ناموس رسالت مذہب کی، دین کی جان ہے، اور جو اس پر کمپرومائز کر جائے وہ خود کو مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ آج دنیا بھر میں مسلمان انڈیا کے بائیکاٹ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آج عرب میں نعرہ مشہور ہے کہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، ہم سے ہماری جانیں چھین لو، ہم سے ہمارے مال چھین لو، ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لو، الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے حضور کی عزت کے ہم سب کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ نعرہ آج عرب ممالک میں گونج رہا ہے، یہ نعرہ آج عرب ممالک کی پہچان بن چکا ہے، اور ان لوگوں نے کہ جن سے کبھی توقع نہیں تھی کہ حضور کی عزت کی خاطر کھڑے ہو کر بات کریں گے، انہوں نے اپنے ہاں انڈیا کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں بائیکاٹ کی صرف بات ہونے کی دیر تھی، اور یہاں وہ لیڈرز کے جنہوں نے حضور کی گستاخی کی تھی انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ ذرا سوچیں کہ بائیکاٹ کی بات کی جائے تو اتنا اثر ہو جائے، جب بائیکاٹ عملی طور پر کر دیا جائے تو پھر کیا حال ہوگا۔ میں صرف آپ کو آج کے اس بیان میں صرف ایک طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے ایک عام شخص، کیونکہ عام شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم حضور کی عزت پر کیسا پہرا دیں، ہم کیا سڑکوں پہ نکلتے رہیں، ہم کیا روڈز پہ نکلتے رہیں، ہم کیا اپنے ملک کو بلاک کرتے رہیں۔ عام شخص کے یہ سوال ہوتے ہیں۔ میں ایک نارمل سا عام سا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ میں سے، ہم میں سے تقریباً ہی افراد سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فری لانسنگ سے ارننگ کرتے ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آن لائن ارننگ کرتے ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنے چینلز چلاتے ہوں گے اور ویڈیوز اپلوڈ کر کے ارننگ کرتے ہوں گے۔ آپ ارننگ ساری ایک طرف رکھیں، کیا آپ اپنے اکاؤنٹس کی قربانی حضور کے لیے نہیں دے سکتے؟ اپنی ویب سائٹس پر، اپنے چینلز پر، اپنے بلاگز پر، اپنے اکاؤنٹس پر نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی بات کریں۔ مغرب بڑا دانشور اور بڑا چالاک ہے، مغرب بڑا عیار ہے، اس نے بلاگ سسٹم تیار کر رکھا ہے کہ جس بلاگ سسٹم میں حضور کی عزت و ناموس کے حوالے سے وہ سارا مواد ملتا ہے کہ جو مغرب کا تیار شدہ ہے، جو مغرب کا تیار شدہ۔ ایک نوجوان جب انٹرنیٹ پر بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی، آپ علیہ السلام کی حرمت کی، اس پوری حفاظت کی ہسٹری کو سرچ کرتا ہے تو اسے مغرب کا جمع کیا ہوا پورا کا پورا بلاگ دکھایا جاتا ہے، اور اس سے مسلمان ایک نوجوان کی ذہنی کیفیت خراب ہوتی ہے۔ جب مغرب انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، ویب سائٹس پر بیٹھ کر اپنے بلاگز کے ذریعے
ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کو گھٹانے کی کوشش کر سکتا ہے، تو سوشل میڈیا پر ہم بھی تو کسی سے کم نہیں ہیں نا. ہم بھی تو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، ہماری بھی تو ویب سائٹس ہیں، ہمارے بھی تو چینلز چلتے ہیں، ہم بھی تو کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی ذریعے سے اس میڈیا سے وابستہ ہیں. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں جس پلیٹ فارم پر وہ بات کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بات کریں؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جن اسکولز میں پڑھتے ہیں، خدا کا واسطہ میں ہمیشہ بچوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آج سے 50 سال بعد کی یہ جنگ ہے، یہ آج کی جنگ نہیں، یہ آج کا مقابلہ نہیں، یہ 50 سال بعد کی تیاری کی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ زہر گھولا جا رہا ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ نے حضور کا کلمہ سکھایا تو آج دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ کلمہ نہیں چھین سکتی، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ بڑی کمزور ہے، بڑی کمزور، اتنی کمزور کہ سوشل میڈیا پر صرف ایک ویڈیو کسی بچے کے سامنے آنے کی دیر ہے وہ حضور کا کلمہ چھوڑ کے ہندوؤں کے یہ تمام تر رام اور یہ تمام تر منتر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں بہت بڑی کمزوری رکھی ہے، بہت بڑا لیک رکھا ہے. اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے بچے جن اسکولز میں پڑھتے ہیں وہاں کی مینجمنٹ سے بات کریں، نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر سیمینارز منعقد کروائیں، حضور کی عزت و ناموس کے حوالے سے، حضور کی عظمت کے حوالے سے، حضور کی سیرت کے حوالے سے مختلف اور مختصر قسم کے پروگرامز منعقد کرائیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ حضور کی شان کیا ہے، چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور حضور کی حرمت کس قدر ہمارے لیے اہم و ضروری ہے. اگر ہم نے آج یہ کام نہ کیا تو 50 سال کے بعد شاید اس ممبر سے بھی ایسی صدائیں نہ اٹھیں، شاید یہ ممبر بھی ایسے ہمارے بعد ایسے لوگوں کے پاس آ جائے کہ جنہیں اس بات کا احساس نہ ہو، کیونکہ بعد میں آنے والے اس وقت کے موجودہ لوگوں سے بدترین ہونے والے ہیں. آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ بہترین حالت میں ہیں، لیکن یقین رکھیں کہ آج سے 50 سال کے بعد وہ لوگ آئیں گے کہ جن کا حال ہم سے بھی بدترین ہوگا. اگر بچانا چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ان بدترین لوگوں میں شامل نہ ہوں تو یہ کام کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کی توفیق برحمت فرمائے.